مقتل تریحی میں مدینے کی ایک طوائف اور اس کے پڑوسیوں سے منقول ہے کہ میں پیشاور طوائف تھی اور میرے پڑوس میں ایک شیعہ عزادار کا گھر تھا۔ عزادار کے مکان میں بالعموم صف ماتم کا انتظام رہتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک ایسا ہی دن تھا، عزادار کے مکان میں صف ماتم بچھی تھی۔ باہر سے آئے ہوئے چند شعراء اور ذاکرین مصائب پڑھ رہے تھے۔ صاحب خانہ نے ان ذاکروں اور مجلس عزا میں شریک افراد کے لیے نیاز پکانے کا حکم دے رکھا تھا۔ نیاز کی دیگ چولہے پر تھی اور وہ مصروف عزاداری تھے۔ مجھے آگ کی ضرورت ہوئی۔ میں آگ لینے کی خاطر عزادار کے گھر آئی۔ دیکھا تو آگ تقریباً بجھ چکی تھی۔ میں نے چنگاریوں کو پھونکنا شروع کیا۔ میرے منہ اور سر پر راکھ پڑ گئی، میرے ہاتھ سیاہ ہو گئے۔ آگ جل گئی۔ میں آگ لے کر چلی گئی۔ دیگ کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنا کام کیا اور دوپہر کو کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عالم خواب میں میدان محشر دیکھا۔ ہر طرف العطش العطش کی صدائیں تھیں۔ کچھ ملائکہ آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ میں فریاد کرنے لگی، لیکن وہاں میری فریاد سننے والا کون تھا؟ جب وہ ملائکہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، اسے جہنم میں نہ ڈالنا۔ ملائکہ رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوش پوش شخص تیزی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ نے اس کی شفاعت کی ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں کی ہے۔ ملائکہ نے کہا، کیا شفاعت قبول ہو گئی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، کیا شفاعت قبول ہونے کے بغیر میں تمہیں روک سکتا ہوں؟ ملائکہ نے عرض کی، مولا ہمیں بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ عورت کون ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی شفاعت کیوں کی؟ اس شخص نے جواب دیا، تم اس کے ہاتھ دیکھو، راکھ سے سیاہ ہیں، اس کا سر دیکھو، راکھ سے اٹا ہوا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھو، راکھ سے آلودہ ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا، مولا یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اس کی شفاعت سے کیا تعلق ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس کے پڑوس میں میرے عزادار کا مکان ہے۔ آج اس نے صف ماتم بچھا رکھی تھی اور نیاز پکا رہا تھا۔ وہ میرے ماتم میں مصروف ہو گئے اور آگ بجھ گئی۔ نیاز ابھی تک تیار نہیں تھی۔ اس کو آگ کی ضرورت ہوئی۔ یہ آگ لینے کی خاطر پڑوسی عزادار کے گھر گئی۔ اس نے آگ دوبارہ جلائی۔ اس کے آگ جلانے سے نیاز میں جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی، اگرچہ اس نے آگ اپنی خاطر جلائی تھی، لیکن میرے عزاداروں کے لیے پکنے والی نیاز کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ اسی کی آگ جلانے سے ہوا، اور ہم کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ سن کر ملائکہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس شخص سے مخاطب ہوئی اور عرض کیا، آپ نے اس کڑے وقت میں مجھ پر احسان کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں علی و زہرا کا فرزند حسین مظلوم ہوں۔ میں اسی وقت آپ کے قدموں میں گر گئی اور عرض کی، مولا جو بدکاری کر چکی ہوں
وہ آج آپ نے معاف کرا دی ہے۔ آج کے بعد میں بدکاری سے توبہ کرتی ہوں، کیونکہ آپ جیسے کریم کی زیارت کے بعد کسی بدمعاش سے بات کرنا بھی میری توہین ہوگی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی، دیکھا تو ابھی تک مجلس عزا بحال تھی۔ میں فوراً وہاں آئی اور ان سوگواروں کو تمام واقعہ سنایا۔ گریہ اور نوحہ و بکا دو چند ہو گئے۔ پھر میں نے ان تمام کے سامنے اپنے جرم بدکاری سے توبہ کی۔ یہ کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں، ان کے در کا فیض جاری ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات میں عرض کیا، بار الہٰ، تو نے امت محمد کے ایک خاص گروہ کو دیگر امتوں سے کس بنا پر افضل قرار دیا ہے؟ ذات احدیت نے یہ جواب دیا کہ امت محمد کے اس گروہ کے پاس 10 ایسی خصوصیات ہوں گی جو اور کسی نبی کی امت میں نہیں۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا، وہ 10 خصوصیات کون سی ہیں؟ ذات احدیت نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ولایت علی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، قرآن، علم اور عزاداری۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا، بار الہٰ، دوسری 9 چیزوں سے تو میں متعارف ہوں، لیکن یہ عزاداری کیا ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا، عزاداری سبط محمد پر رونا اور رلانا، فرزند مصطفیٰ کے غم میں نوحہ و بکا کرنا ہے۔ موسیٰ، اس زمانے میں میرے بندوں میں سے جس نے بھی ذریت محمد کے غم میں سوگ منایا، صفِ ماتم بچھائی اور نوحہ و بکا کیا، میں اسے بلا حساب داخل جنت کروں گا۔ موسیٰ، امت محمد میں سے جس نے فرزند مصطفیٰ کے غم میں کسی کو کھانا کھلایا یا مراسم عزا میں 1 درہم بھی خرچ کیا، میں دنیا میں اس کے مال میں 70 گنا برکت دوں گا، بلا حساب داخل جنت کروں گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر فرزند مصطفیٰ کے غم میں کسی نے 1 آنسو بھی بہایا، میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔